نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حاضرین کرام، قرآن کریم کی جو آیت پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ اللہ تعالی نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا، لاکھوں کروڑوں اللہ کی نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا میں نے تو لاکھوں نعمتیں دی ہیں میرا ذکر کرو تو بھی ٹھیک تھا، کیونکہ اللہ نے تو نعمتیں پہلے دے دی نا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ اب جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اور اللہ اپنے ملائے اعلیٰ میں فرشتوں میں اپنے گناہگار بندوں کا ذکر کرے، جو یہ چاہتا ہو وہ اللہ کا ذکر کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر بندہ مجھے اکیلے میں ذکر کرے گا، یاد کرے گا، تو میں اسے اکیلے میں یاد کروں گا۔ اگر بندہ مجھے کچھ لوگوں میں بیٹھ کر یاد کرے گا تو میں اس کو اس سے بہتر مخلوق میں یاد کروں گا۔ اگر بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھ کے آئے گا تو میں بندے کی طرف ایک ہاتھ بڑھ کے جاؤں گا۔ اگر بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھ کے آئے گا تو میں اس کی طرف ایک گز بڑھ کے آؤں گا۔ اگر بندہ میری طرف چل کر آئے گا تو میں بندے کی طرف دوڑ کر جاؤں گا، اور بندہ میری طرف اگر دوڑ کر آئے گا تو میں اس کو اپنی آغوش رحمت میں اٹھا لوں گا۔ تو جسے جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ کی رحمتوں کے جھرمٹ میں آ جائے وہ اللہ کا ذکر کرے، اور خانہ خدا میں، مسجد میں یہ اور بھی افضل ہے، وہ بھی شب معراج میں یہ اور بھی افضل ہے، اور جہاں اللہ کے محبوب کا بھی ذکر ہو، جو رحمت للعالمین کا ذکر ہو، صاحب لولاک کا ذکر ہو، صاحب شفاعت عظمیٰ کا ذکر ہو، صاحب معراج کا ذکر ہو، اللہ کا ذکر بھی ہو، اللہ کے حبیب کا ذکر بھی ہو، اس سے زیادہ افضل کیا ہو؟ کتنے خوش نصیب ہیں ہم، کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ آج کی مبارک رات میں ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو ہمارا ذکر، ہماری زندگی تو فنا ہونے والی ہے، اللہ تو باقی رہنے والا ہے۔ جب اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ذکر کرے گا تو وہ اپنی شان کے مطابق ذکر کرے گا۔ وہ تو ہمارے دل کی لگن دیکھنا چاہتا ہے، وہ تو جذبہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ان کے اندر جذبہ ہے یا نہیں، شوق ہے یا نہیں،
لگن ہے یا نہیں، وہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو لگن دیکھ رہا ہے، جذبہ دیکھ رہا ہے، تڑپ بندوں کے دل میں کیا ہے۔ دسیوں حدیثیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کے لیے فرمایا کہ فرشتے وہاں پر نازل ہوتے ہیں، فرشتے اللہ کی رحمتیں لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ مبارک محفل، ابھی میں سوچ رہا تھا بیٹھے بیٹھے، اگر معراج شریف میں نماز کا تحفہ نہ ملتا، دیکھیے اللہ کے ہر کام میں کتنی حکمتیں ہیں۔ اگر معراج میں نماز کا تحفہ نہ ملتا تو دنیا میں ایک بھی مسجد نہ ہوتی، کہیں اذان بھی نہ ہوتی، نہ لوگ جمع ہو رہے ہوتے۔ جیسے زکوٰۃ دے دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں کون دے رہا ہے، کہاں دے رہا ہے، روزے رکھ لیتے ہیں، پتہ نہیں کون رکھ رہا ہے کون نہیں رکھ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کے تحفے میں امت کے لیے شاندار زندگی عطا فرمائی۔ آج ہم فخر سے کہتے ہیں، کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا جس میں آسمان پر اللہ کا اور اللہ کے رسول کا نام نہ گونجتا ہو۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں، کوئی پل ایسا نہیں، کوئی منٹ ایسی نہیں، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں۔ وقت بدلتا رہتا ہے، کلکتے میں آگے ہو گیا، بہار میں پیچھے ہو گیا، بہار میں آگے ہو گیا، کلکتے میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، یورپ میں، یہاں پر رات ہے، امریکہ میں دن ہے۔ کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا دنیا میں آپ حساب لگائیں کہ اس وقت میں اذان نہ ہوتی ہو، اور اذان جب ہوتی ہے تو آسمانوں پہ صدائے اذان گونجتی ہے، اور مسجدیں ماشاءاللہ لاکھوں کروڑوں مسجدیں ہیں۔ اگر نماز نہ ہوتی، نہ مسجد ہوتی، نہ اذان ہوتی، نہ یہ جمعیت ہوتی، نہ جماعت ہوتی، نہ تلاوت ہوتی، نہ تحیات پڑھی جاتی۔ عجیب ہی شان ہے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں نا بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج شریف میں بلایا اور نماز کا تحفہ دیا، اور نماز کے تحفے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو معراج پر گیا، نماز کا تحفہ ملا، لیکن اگر تم بھی معراج کو حاصل کرنا چاہو، تم بھی اگر معراج کو حاصل کرنا چاہو تو نماز مومنوں کی معراج ہے، نماز مومنوں کی معراج۔ اور تم اللہ سے اگر قریب ہونا چاہتے ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بتاؤں کہ اللہ کے قریب کیسے ہو سکتے ہو؟ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اللہ سے بندہ سب سے زیادہ قریب جب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو نماز پڑھ لو، سجدے میں چلے جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ کیونکہ سجدہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، اور جھکنے کی انتہا یہ ہے کہ انسان اپنا سر زمین پہ رکھ دے، یہ جھکنے کی انتہا ہے۔ یہ سر جو ہے نا انسان جھکانا گوارا نہیں کرتا، کہتے جان چلی جائے گی، گردن کٹ جائے گی، سر نہیں جھک سکتا۔
سر نہیں جھکانا چاہتا کوئی، لیکن بندہ یہ کہتا ہے رب العالمین یہ سر اور یہ تمام جسم میں تیرے دربار میں حاضر کر رہا ہوں۔ جب زمین پر سجدے میں رکھ دیا تو اللہ کے قریب ہو گئے۔ تو ساری مسجدیں، یہ شاہی مسجد فتح پوری اور ساری مسجدیں، دنیا کی ساری مسجدیں، یہ صدقہ ہے معراج کا، یہ معراج کے تحفے کا صدقہ ہے کہ مسجدیں آباد ہیں۔ حضرت محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ کتاب میں اور بہت ساری کتابوں میں اور بہت سی حدیثوں میں، جس میں صحاح ستہ بھی ہیں، بخاری شریف بھی ہے، مسلم شریف بھی ہے، حدیث کی بہت سی کتابیں ہیں، معراج شریف کا واقعہ بہت تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ کووڈ کی وجہ سے مختصر پروگرام ہو رہے ہیں آج کل، ہم نے بھی یہاں مختصر پروگرام رکھا، اور میں کچھ اشارے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ ایک ایک چیز پہ غور کیجئے گا۔ معراج کا پورا واقعہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات، تمام انبیاء کرام سے افضل ہے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا فرما دیا، 2 یا 4 معجزے عطا فرما دیے جو زمانے کے لحاظ سے ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں ٹھنڈک پہنچا دی، حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان نوح آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون کو غرق کر دیا، من و سلویٰ نازل ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علاج معالجہ، بیماریوں کے علاج کا دور تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ وہ جس کے لیے دعا فرماتے تھے شفا ہو جاتی تھی، اور اگر مردہ ہوتا تھا، اگر اللہ کے حکم سے وہ حکم دیتے تھے وہ زندہ ہو جاتا۔ ایک مرتبہ ایک عیسائی کہنے لگا کہ بھئی ہمارے نبی کا تو یہ شان تھی کہ وہ تو کسی مردے کو بھی چاہیں تو زندہ کر دیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی، فرمانے لگے نبی، یہ تو نبی کے غلاموں کو اللہ نے دیا ہے، یہ تو نبی کے غلاموں کو اللہ نے یہ قدرت دی ہے کہ اگر وہ مردے کو حکم کر دیں تو وہ زندہ ہو جائے۔ نبی کی شان تو بہت بڑی۔ وہ عیسائی کہنے لگا بتاؤ کیسے؟ فرمایا بتاؤ کس کو زندہ کرنا ہے؟ قبر کے پاس لے کے گیا کہ اس کو زندہ کرو۔ آپ نے تصور فرمایا اور اشارہ کر کے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اللہ کے ولیوں کی بات میں بھی راز ہوتا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا قم کھڑا ہو جا، یہ نہیں کہا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ عیسائی مان گیا کہ بھائی یہ تو بہت بڑی شان ہے، یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ مردے کو زندہ کر دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بڑی ہے، بہت بڑی، سینکڑوں معجزے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ آج کل بھی اگر کسی ولی سے کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے، یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی برکت ہے۔ گویا اللہ کے رسول کے معجزات ابھی بھی ظاہر ہو رہے ہیں کسی ولی کی معرفت۔
تو جب معراج شریف کا واقعہ آپ سنیں گے تو ایک ایک چیز کو بڑے غور سے سنیے گا کہ کیا ہے۔ جب جبرائیل امین علیہ السلام آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ام ہانی کے گھر پہ حضور آرام فرما رہے تھے۔ جبرائیل آئے اور بہت سارے فرشتے آئے اور گھر کی چھت کھل گئی۔ ایک ایک چیز کو غور کیجیے گا۔ جبرائیل کا آنا، فرشتوں کا، ہزاروں فرشتوں کا آنا، اور ام ہانی کی گھر چھت کھل گئی۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور کعبۃ اللہ شریف میں جو حتیم کا حصہ ہے اس حصے میں لے گئے۔ پھر وہاں سے آب زمزم پر لے گئے۔ جب آب زمزم پر لے گئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تھوڑی تھوڑی آرام میں تھے مکمل طور سے بیدار ہو گئے۔ آب زمزم پر لے جانے کے بعد انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، شق صدر، سینہ چاک کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ 3 یا 4 مرتبہ چاک ہوا۔ جب دائی حلیمہ کے پاس تھے جب بھی ہوا۔ جب آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا۔ تو سینہ چاک کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو، قلب مبارک کو نکالا، ایک تشت میں رکھا، بہت بہترین جنت کا تشت، کنڈا، اس میں رکھا، آب زمزم سے دھویا اور اس کے اندر خاص قسم کا نور بھرا، اور نور بھر کر اس سینے میں دل کو رکھ کے سینہ بند کر دیا۔ یہ دیکھیے آپریشن، دل کا آپریشن، کیا اللہ کی قدرت ہے۔ اگر کوئی آسمان پر جاتا ہے نا، ہم اور آپ نہیں جا سکتے، وہاں پر آکسیجن کی کمی رہتی ہے۔ جو ہوا پر خلا میں جانے والے ہیں، جو سائنسداں ہیں، آپ ان کو دیکھیے، وہ سلنڈر اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، پائپ لے کے جاتے ہیں۔ ہم اور آپ نہیں جا سکتے آسمان پہ۔ جتنے آسمان پر آپ جائیں گے آکسیجن کا جو پریشر ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 7 آسمان سے اوپر جانا ہے اور عرش اعظم پر جانا ہے اور اللہ کے قرب پہ خاص میں جانا ہے۔ وہ نور بھرا کہ جو نور اللہ کا خاص جلوہ برداشت کر سکے۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا انظر الیک، اے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ الی الجبل، جب انہوں نے پہاڑ کو دیکھا، اللہ نے کہا میں اس پہ اپنا جلوہ ڈالتا ہوں پہاڑ پہ، اگر پہاڑ برداشت کر جائے تو سمجھ لینا جیسے ہی اللہ نے جلوہ نازل فرمایا پہاڑ پر، پہاڑ گر کر ریزہ ریزہ بھر بھرا ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ کے دربار میں پہنچنے کے لیے نور بھرا گیا۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، اس سے ثابت ہوا کہ جنت میں آب کوثر سے افضل ہے آب زمزم۔
جو سب سے افضل ہے. جنت میں اتنی نہریں ہیں، ان نہروں کے پانی میں وہ بات نہیں ہے جو آب زمزم میں. آب زمزم سے دھویا گیا. روایات میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے اور جبرائیل امین علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ شریف سے باہر تشریف لائے، آب زمزم سے سینہ چاک کر کے دل دھونے کے بعد جب آپ تشریف لائے تو آپ دیکھتے کیا ہے کہ دونوں طرف لائن بنائے ہوئے ہزاروں فرشتے کھڑے ہیں. ہزاروں فرشتے کھڑے اور ہزاروں فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. کیا شان رہی ہوگی. ساری دنیا میں چرچا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج شریف میں بلایا. براق پر سوار ہوئے. براق برق سے بنا ہے. برق مانے بجلی. یہ جو آسمان پر بجلی چمکتی ہے اس کو بھی برق کہتے ہیں. یہ جو اور بجلی ہوتی ہے اس کو بھی برق کہتے ہیں. بجلی کتنی تیز جاتی ہے؟ بہت تیز. جہاں تک بھی تار ہے آپ نے یہاں سوئچ آن کیا اور لائٹ جل گئی. کتنے دور لے جاؤ. یہ جو ہمارے جہاں بجلی گھر ہوتا ہے، جہاں سے ہماری مسجد میں گھروں میں بجلی آ رہی ہے، کہاں پر ہے؟ لیکن جہاں تک تار چلا جائے گا وہاں آنن فانن بجلی پہنچ جائے گی. تو براق کی یہ تعریف تھی کہ جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک اس کا قدم جاتا تھا. جہاں تک بھی نظر جاتی تھی. آپ دوربین لے کے کھڑے ہو جائیے، جہاں تک آپ کی نظر جائے گی براق کا ایک قدم ادھر اور ایک قدم ادھر، بجلی کی طرح پر. کیا شاندار سواری تھی. آپ مسجد اقصیٰ کی طرف چل پڑے. راستے میں ایک کھجور کے باغ آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ مدینہ ہے جہاں ہجرت کر کے آپ آئیں گے. آپ نے وہاں اتر کر براق سے 2 رکعت نفل پڑھے. پھر طور سینا وہاں آیا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تجلی نازل ہوئی تھی. پھر وہاں براق سے اتر کر آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے. پھر اس کے بعد بیت اللحم آیا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت ہے. پھر وہاں آپ براق سے اترے اور آپ نے 2 رکعت نفل پڑھی. جب آپ حضور مسجد اقصیٰ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں کسی نے آواز دی حضور کو. جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ہوا آپ نے توجہ نہیں فرمائی، یہ یہودیت ہے. یہودیت یہ آپ کو آپ کے راستے سے بھٹکانا چاہتی ہے. یہودیت. پھر آپ اور آگے تشریف لے گئے، وہاں پر جبرائیل نے بتایا یہ عیسائیت ہے، نصرانیت ہے. اچھا ہوا آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی. پھر آپ آگے تشریف لے گئے، وہاں پر ایک بہت بوڑھی عورت، اس نے آواز لگائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضور نے توجہ نہیں فرمائی. جبرائیل نے کہا یہ دنیا ہے، یہ بوڑھی ہو چکی ہے، اب قیامت آنے والی ہے. پھر آپ اور آگے تشریف لے گئے، ایک اور آواز آئی، ایک شخص کھڑا ہوا آواز دے رہا ہے اللہ کے رسول کو. حضور نے نہیں سنا. جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا یہ شیطان ہے، ابلیس، یہ اسی طرح راستے میں کھڑا ہوتا ہے. اچھا ہوا آپ نے توجہ نہیں کی. ان سب سے گزرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی سرزمین میں داخل ہو گئے. بیت المقدس جہاں اللہ کی بے شمار برکتیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا نا بارکنا حولہ
لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ ہماری برکتیں ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے پاس بیت المقدس یا بیت المقدس، جہاں پر بے شمار اللہ کی رحمتیں اور برکتیں، اور وہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام رہتے بھی تھے، وہ ان کی پیدائش کی جگہ بھی تھی، اور بیت المقدس میں انبیاء کرام کی قبریں بھی ہیں۔ حضور وہاں تشریف لے گئے۔ جبرائیل نے اشارہ کیا کہ حضور آپ آگے کھڑے ہوں، تمام انبیاء اور رسول حاضر ہیں۔ جبرائیل نے اقامت کہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد جب آپ مسجد اقصیٰ سے باہر تشریف لائے، 2 پیالے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیے گئے، ایک دودھ کا پیالہ، ایک شراب کا پیالہ۔ حضور نے دودھ کا پیالہ لیا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے دودھ کا پیالہ لیا، یہ فطرت کی بات ہے، آپ کی امت بچی رہے گی، ہدایت پر رہے گی۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، آج کل لوگ شراب پیتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تو یہ حرام ہے۔ تو یہاں تک کا جو واقعہ ہے نا، ام ہانی کے گھر سے لے کے اور دودھ کے پیالے تک کا جو واقعہ ہے، یہ معراج نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں اسرا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، یہ ہے اسرا، زمین کے سفر کو کہتے ہیں اسرا۔ اب یہاں سے جو آسمان کا سفر شروع ہوگا وہ ہے معراج۔ 2 حصے، اسرا اور معراج۔ اب یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور آسمان پر تشریف لے گئے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان سے دعائیں لیں، انہوں نے مرحبا کہا، استقبال کیا۔ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان پر بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ زمین پر پڑے ہوئے ہیں، اٹھنے کے قابل نہیں ہیں، بہت بھاری ہو رہے ہیں، ان کے سر کچلے جا رہے ہیں۔ فرشتے بڑے بڑے پتھر لا کے ان کے سر کو کچل رہے ہیں، اور جب کچلتے ہیں سر ان کا کچل جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر کچلا جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے، جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پھر آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں بہت بری حالت، بہت ہی سڑی ہوئی حالت، پیون لگے ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں زکوٰۃ اور صدقے کا مال کھا لیا کرتے تھے، دیتے ہی نہیں تھے غریبوں کو۔ پھر آپ نے دیکھا کچھ لوگ ایسے زمین پر پڑے ہوئے ہیں، بہت ان کے پیٹ پھول پھول کے یہ بڑے، اتنے بڑے بڑے پیٹ ان کے، اس کے اندر سانپ بچھو بھرے ہوئے، اژدہے بھرے ہوئے۔ جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں سود اور بیاض کھاتے تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جو غیبت کرنے والے ہیں، چغلی کرنے والے ہیں، جو ادھر کی ادھر کرنے والے ہیں، جو لڑائی کرانے والے ہیں، کہ جس کے پاس گئے میاں تم فلانا تو تمہیں ایسے کہہ رہا تھا، اس کے پاس گئے اس سے کہنے کہ فلانا تو تمہیں ایسے کہہ رہا تھا، جھگڑا کرانے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بہت بری حالت، جھوٹی قسم کھانے والے، زنا کرنے والے، اور الزام تراشی کرنے والے، گالی گلوچ کرنے والے۔ دوسرے آسمان پر دیکھا حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ۔ تیسرے آسمان پر دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام۔ چوتھے آسمان پر دیکھا حضرت ادریس علیہ السلام۔ پانچویں آسمان پر دیکھا حضرت ہارون علیہ السلام۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام،
اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام. بہت تفصیل ہے ملاقات کی، بہت مرحبا کہا. پھر آپ آگے تشریف لے گئے. 7ویں آسمان پہ ایک کعبہ ہے جو فرشتوں کا ہے، جس کو کہتے ہیں بیت المعمور. ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے کعبہ زمین پہ ہے، اور فرشتوں کے لیے کعبہ ہے 7ویں آسمان پہ، جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں. بالکل کعبۃ اللہ شریف کے بالکل سیدھ میں اوپر. جبرائیل نے کہا فرشتے ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر طواف کرتے ہیں. جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر لے گا قیامت تک اس کا دوبارہ سے نمبر نہیں آئے گا. اتنے فرشتے، اتنے زیادہ فرشتے ہیں. یہ تو ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے نا کہ ہم بار بار طواف کر سکتے ہیں. یہ تو ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک چلے گئے. وہاں پر ایک بیری کا پیڑ ہے، سدرا کہتے ہیں بیری کے پیڑ کو، سدرا. ایک بیری کا پیڑ ہے وہاں پر، اس کے پتے اتنے بڑے بڑے جیسے ہاتھی کے کان، اور اس کے پھل ایسے بڑے بڑے جیسے بڑے بڑے مٹکے ہوتے ہیں نا مٹی کے، وہ مٹکے. یہاں پر جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ حضور اب میں اس کے آگے نہیں جا سکتا، آگے عالم غیب شروع ہے. غور کیجئے گا، آگے عالم غیب شروع ہے. اب میں نہیں جا سکتا حضور، بس میں یہیں تک آ سکتا تھا. اگر میں ذرا سے بھی چلا گیا تو میرے پر تجلیات سے جل کے راکھ ہو جائیں گے. اب میں نہیں جا سکتا. جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، 600 پر، اور ایک پر اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ پھیلا دیں تو ساری زمین کے اوپر آ جائے، ساری زمین پر سایہ ہو جائے. ایک پر، اور ایسے 600 پر ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ اگر جبرائیل دنیا کو ذرا سا ٹہوکا لگا دیں اپنے پر سے، ساری دنیا پلٹ جائے. جبرائیل کی اتنی طاقت ہے، ان کے پر میں اتنی طاقت ہے، ذرا سی ٹھوکر مار دے دنیا پلٹ جائے. جبرائیل نے کہا اب میں اس کے آگے بالکل نہیں. پھر وہاں پر رف رف براق کا کام ختم ہو گیا. پھر وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رف رف ملا، اور رف رف پہ سوار ہو کے، وہ براق سے بھی تیز تھا، رف رف پر سوار ہو کر آپ گزرے حجابات، جو اللہ کی تجلیات کے پردے، حجابات سے گزرے. اس کو ایسے سمجھیے جیسے سورج ہے نا، سورج 4تھے آسمان پر ہے. اگر سورج کی دھوپ آپ کو سیدھی پہنچ جائے نا، جلا کے راکھ کر دے، اور سورج کی گیس اتنی ہو کہ سارے دنیا کے انسان جل جائیں. جیسے ہم کھانا پکاتے ہیں نا، اس کی گیس ہوتی ہے نا، تو سورج کی گیس بہت ہے. اللہ تعالی نے 4تھے آسمان پر رکھا ہے، اور لاکھوں پردے ہیں، چھنیاں ہیں، جس میں سے چھن کے سورج کی دھوپ آتی ہے، اور گیس نہیں آتی، خالی دھوپ آتی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے پردے ہیں، ہزاروں پردے. رف رف ان پہ لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے پہنچا. جب ایک پردہ رہ گیا تجلیات کا، تو وہاں پر رف رف بھی رک گیا. پھر ایک اور حضور کو جانور ملا گھوڑے جیسا، پھر وہ لے کے چلا. پھر اللہ کو ندا آئی، ادنو منی، اے میرے پیارے حبیب آ جاؤ، آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، ادنو منی، اور قریب آ جاؤ.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم بڑھاتے تھے تو اتنا فاصلہ طے ہوتا تھا جتنا زمین سے وہاں تک کا، زمین سے ام ہانی کے گھر سے اور رف کے آگے تک جہاں تک پہنچے تھے، اتنا فاصلہ ایک قدم پہ طے ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے پہنچے اور پھر وہی 27ویں پارے میں والنجم اذا ہوا، اس روشن تارے کی قسم جو معراج سے اترا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیوب میں، عالم علوی میں، عالم ارضی میں، عالم سماوی میں، تمام عالموں سے گزرتے ہوئے اللہ کے قریب پہنچ گئے۔ کسی شاعر نے کہا چشم او برزش تو خوب کائنات، چشم او برزش تو خوب کائنات، در نگاہ او غیوب کائنات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ساری کائنات کی اچھائیاں اور برائیاں ہیں، ساری کائنات، اللہ کے علاوہ جتنے بھی جہان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ساری کائنات ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اور آپ کی نگاہ میں کائنات کے سارے غیب چھپے ہوئے ہیں۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، اب علم غیب اور کس چیز کا نام ہے؟ عالم غیب میں اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی کو بلا لیا، جنت کا مشاہدہ کرا دیا، دوزخ کا مشاہدہ کرا دیا، ساری کائنات کا مشاہدہ ہو گیا، ساری کائنات ادب میں احترام میں کھڑی رہی، سورج بھی کھڑا رہا، چاند بھی کھڑا رہا، نہ دن ادھر ہوا نہ رات ادھر ہوئی، ایک پل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے بھی گئے اور واپس تشریف بھی لے آئے ام ہانی کے گھر۔ اتنا احترام۔ یوں دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل تو ہیں، افضل تو ہیں، قرآن نے بھی کہا ہے افضل ہیں، فرشتے بھی مانتے ہیں، نبی بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالی نے افضل ہونے کا سب کو گواہ بنا دیا، سب کو گواہ بنا دیا، ہیں نبیوں سے افضل ہیں، لیکن اللہ تعالی نے تمام نبیوں کی امامت کرا کے افضل کرا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چاند پر بھی چلتا ہے، سورج پر بھی چلتا ہے، یہ تو ہے معراج کی رات میں اللہ تعالی نے یہ دکھا دیا کہ جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری نہیں نکل جائے گی سورج ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے۔ تو یہ اللہ تعالی نے گواہ بنا دیا، ساری کائنات گواہ ہو گئی۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کا تحفہ لے کر 5 وقت کی نماز، آپ کو تو معلوم ہے 50 وقت کی نماز فرض ہوئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے کہ حضور پروردگار کم کر دے، میری امت تو بہت کمزور ہے، 5 نمازیں کم ہوئیں، پھر 5 کم ہوئیں، پھر 5 کم ہوئیں، 5 رہ گئیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ نے کہا اور کم کرا لیجئے، یہ امت نہیں پڑھ پائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا مسجدیں خالی پڑی رہتی ہیں نا، آپ دیکھ ہی رہے ہیں نا۔ حضور نے کہا کہ نہیں، اب مجھے اللہ کے رحم و کرم سے، مجھے اللہ کے فضل سے شرم آتی ہے، اب میں نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے پیارے حبیب، ہم نے نمازیں کم کر دی لیکن ثواب نہیں کم کیا۔
جو 50 نمازوں کا ثواب تھا رہے گا وہی. 50 نمازوں کا اگر کوئی 5 نمازیں پڑھے گا تو 50 کا ہی ثواب ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کے واقعے سے تشریف لے آئے واپس ام ہانی کے گھر. ام ہانی کے گھر جہاں سے گئے تھے ام ہانی کے گھر تشریف لے آئے اور جیسے آرام فرما رہے تھے ویسے آرام فرمانے لگے. ساری کائنات سے ہو کے تشریف لے آئے. صبح اٹھ کے ام ہانی سے کہا، ام ہانی رضی اللہ عنہ سے کہا رات کو میں معراج پر گیا. حضور کی معراج جو تھی جسمانی تھی، روحانی نہیں تھی، جسمانی تھی. حضور خود تشریف لے گئے تھے، یہ خواب نہیں تھا. تو ام ہانی نے کہا ٹھیک ہے آپ گئے تھے بہت اچھا، میں مانتی ہوں. دیکھنا آپ کعبۃ اللہ شریف جا رہے ہیں باہر نہ بتا دینا کسی کو، آپ باہر کسی کو نہ بتا دینا، سب آپ کی جان کو آ جائیں گے، کوئی نہیں مانے گا، مصیبت ہو جائے گی، آپ باہر کسی کو نہ بتائیں. حضور نے کہا نہیں میں ضرور بتاؤں گا. حضور نے جا کے بتا دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے کفار و مشرکین. ابو بکر بھائی آپ کے ساتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کو تو میں اللہ کے پاس گیا تھا، آسمانوں پر گیا تھا، نماز کا تحفہ ملا. وہ تو طنز کے طور سے کہہ رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں، میں تصدیق کرتا ہوں، وہ سچ کہتے ہیں. حضرت ابوبکر کا صدیق لقب ہو گیا. جب حضور بیت المقدس کی باتیں بتانے لگے، مسجد اقصیٰ کی باتیں بتانے لگے، تو مکے والوں کو تو پتہ تھا کہ یہ کبھی بیت المقدس گئے نہیں ہیں، مسجد اقصیٰ گئے نہیں ہیں. 1.25 مہینے کا تو راستہ ہے، 1.5 مہینے کا، 1 دن کا تو راستہ ہے نہیں. انہیں پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ نہیں گئے. پھر بھی انہوں نے کہا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح مسجد اقصیٰ کیسی ہے، بیت المقدس کیسا ہے، بتاؤ تو صحیح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع کر دیا. وہ کہنے لگا ہو انہوں نے تو کسی سے معلوم کر لیا ہوگا. بخاری شریف کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ مجھ سے سوال کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا جبرائیل مسجد اقصیٰ بیت المقدس کو لا کر ہمارے پیارے نبی کے سامنے پیش کر دو. تو جبرائیل امین علیہ السلام بیت المقدس کو مسجد اقصیٰ کو لے آئے اللہ کے دربار میں، اللہ کے رسول کے دربار میں، اور جو وہ پوچھتے تھے وہی حصہ اللہ کے رسول کے سامنے آ جاتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے. مسجد اقصیٰ بہت بڑی ہے، بیت المقدس کا علاقہ بہت بڑا ہے. کیا پتہ وہ اس کونے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا اس کونے کے بارے میں یا اس کونے کے بارے میں، کیا پتہ. جس کونے کے بارے میں پوچھتے تھے نا وہی کونا، وہی حصہ جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دیا ایک دم. یہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جواب دے دیے تو کہنے لگے ان کو کسی نے بتا دیا ہوگا. حضور نے کہا دیکھو میں گیا بیت المقدس گیا اور زمین پہ چل کے گیا، آسمان سے اڑ کے نہیں گیا، زمین پہ چل کے گیا.
جو تمہارے قافلے جا رہے تھے آ رہے تھے، وہ راستے میں قافلے ملے مجھے، اور میرے براق سے بدک کر ایک اونٹ بھاگ گیا تھا، تو قافلے والوں کو میں نے بتایا کہ تمہارا اونٹ وہاں پر ہے، جب قافلہ آئے گا تو پوچھ لینا۔ اور دیکھو جب ہم آ رہے تھے تو تمہارا ایک قافلہ بہت قریب ہے، جب میں آ رہا تھا تو وہ صبح جب دھوپ نکلے گی وہ قافلہ تمہارا آ جائے گا، وہ تنعیم کے پاس ہے، جگہ جو ہے تنعیم بطحائے مکہ وہاں پر ہے، آ جائے گا، اور ایسے رنگ کا اونٹ اس کا آگے ہے۔ تو کچھ لوگ تو کفار و مشرکین وہ کہنے لگے اچھا دیکھو سچ ہے یا نہیں ہے، پہاڑی پر چڑھ کے دیکھ رہے تھے سورج نکل رہا ہے، وہ قافلہ آیا یا نہیں آیا، اونٹ کون سا پہلے ہے، جیسی عقل، اور وہ آ گیا قافلہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہر طرح پر تسلی فرمائی، لیکن جو جاہل تھے وہ جاہل رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم غیب، عالم ارواح، عالم جنت، عالم دوزخ، ساری کائنات کا مشاہدہ فرمایا۔ اب بتائیے کہ غیب بچا کہاں؟ اللہ نے سبھی کچھ تو بتا دیا۔ 29ویں پارے میں سورہ جن میں ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ عالم الغیب ہے، وہ اپنے حال سے اس کو ہی بتاتا ہے جو اللہ، جس رسول کو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ نے بتا تو دیا سب۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، قیامت تک کا علم ہے۔ بھائی حدیثیں پڑھ کر دیکھ لو نا، قرآن پڑھ کے دیکھ لو، حدیثیں پڑھ کر دیکھ لو، پتہ لگ جائے گا آپ کو۔ 1450 سال پہلے حضور نے وہ فرما دیا جو آج ہو رہا ہے، دیکھ لو۔ جو لوگ کہتے ہیں نا رسول پاک تو ہمارے جیسے ہیں، ہمارے، کوئی کہتا ہے ہمارے ابا جیسے ہیں، کوئی کہتا ہے ہمارے دادا جیسے، کوئی کہتا ہے ہمارے جیسے، کوئی کہتا ہے بڑے بھائی کی طرح ہے، جس کی جیسی عقل۔ ایسے لوگوں کا بھی اللہ نے منہ بند کر دیا۔ معراج کے واقعے نے ایسے لوگوں کا بھی منہ بند کر دیا کہ بھئی اللہ نے سبھی کچھ تو بتا دیا۔ لیکن میں بتاؤں آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا بتا دیا، سمندروں کے نیچے کیا ہے، آسمانوں کے اندر کیا ہے، زمین کے اندر کیا ہے، انسانوں کے دلوں میں کیا ہے، اللہ نے کائنات کا سب کچھ بتا دیا۔ لیکن اللہ کے رسول کو اتنا ہی معلوم ہے جتنا اللہ نے بتایا ہے، اللہ جتنا نہیں معلوم۔ جتنا اللہ کا علم ہے اتنا رسول پاک کا علم نہیں ہے۔ جو اللہ نے بتا دیا وہ اللہ کے رسول کو معلوم، جتنا اللہ نے بتا دیا اتنا ہی معلوم ہے، اس میں کوئی شرک نہیں ہوتا۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ، اگر کوئی گمراہ یہ کہتا ہو کہ جتنا اللہ کو علم ہے اتنا ہی رسول کو علم ہے، یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول کو سارا معلوم ہے، ساری کائنات کا معلوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ امامت فرما رہے تھے، آپ کی امامت میں پیچھے کچھ مقتدی تھے، کچھ ان سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی، سہو ہو گیا، غفلت ہو گئی نماز میں، جیسے دھیان ادھر ادھر چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا، کیا کرتے رہتے ہو نماز میں، ادھر ادھر دھیان کرتے رہتے ہو، نماز کو دھیان سے پڑھا کرو۔ فرمائے جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے دلوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور میں تمہارے خشوع اور عاجزی کو بھی دیکھ رہا ہوں۔
حالانکہ حضور تو ادھر قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں نا، تو پھر پیچھے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا میں آگے بھی دیکھتا ہوں، پیچھے بھی دیکھتا ہوں، تمہارے رکوع کو بھی دیکھ رہا ہوں اور تمہارے خشوع کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ کتنا دل لگا کے عاجزی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو۔ کسی کا دل دکان میں ہے، کسی کا دل کارخانے میں ہے، کسی کا دل بیوی بچوں میں ہے، کسی کا دل روزگار میں ہے، کسی کا قرضے میں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے دلوں میں کیا خیالات ہیں نماز کے اندر، میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ بتائیے یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ حدیث شریف میں سب موجود ہے۔ تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، آپ نے معراج شریف کا واقعہ مختصر طور سے سنا، تفصیل تو کون بیان کر سکتا ہے، بہت ہی عظیم واقعہ، عظیم معجزہ، اللہ کا عظیم ترین رسول پاک کو جو معجزہ عطا فرمایا، دنیا میں کسی کو نہیں ملا، کسی رسول کو نہیں، کسی نبی کو نہیں۔ لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم معراج پر یقین کریں۔ حضور ام ہانی کے گھر سے جب تشریف لے گئے اور واپس تشریف لے آئے اور آسمانوں پر جب گئے تو جو حضور نے حدیثوں میں بیان فرمایا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے ہم اس کو 100% یقین کریں، شک نہ پڑے اور شریعت پر عمل کریں۔ اور یہ ہمارا ڈھارس رہنی چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی وہ ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں، جو اللہ کے دربار میں گئے، ہمارے پیارے نبی وہ ہیں، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ فرمایا کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ یا رسول اللہ آپ کا جھنڈا تو عرش پر ہے، آپ کا جھنڈا تو عرش کے اوپر بھی اڑتا ہے، زمین پہ کیا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ آپ تو عرش اعظم پر گئے تھے، آپ کو تو اللہ نے بلایا تھا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، دنیا والے کیا سمجھیں گے آپ کی کیا شان ہے، کیا سمجھیں گے؟ یہ بیچارے زمین پر بیٹھنے والے، آپ کا تو جھنڈا آسمان پر اڑتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم یہاں پر ہم نے اس واقعے کو سنا، مسجد میں جو اللہ کے رسول کے صدقے میں ہمیں یہ ملا ہے، نماز کا تحفہ، اور نماز کے صدقے میں مسجد، اور نماز کے صدقے میں اذان، اور نمازی کی وجہ سے ملا قرآن، جو قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے، جو تراویح میں پڑھا جاتا ہے۔ تو ہمارا ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت کا، ہر لڑکے اور لڑکی کا فرض بنتا ہے کہ قرآن کو پڑھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو سمجھیں، گناہوں سے دور رہیں، اور جہنم کا جو دردناک، غمناک، بھیانک منظر جو اللہ کے رسول نے پیش کیا ہے، اس کو یقین کرتے ہوئے گناہوں سے دور رہیں۔ آج کل جیسے غیبت چلتی ہے، جھوٹ چلتا ہے، الزام تراشی چلتی ہے، بہتان تراشی چلتی ہے، گالی گلوچ چلتی ہے، اور ناجائز باتیں چلتی ہیں، ناجائز تعلقات چلتے ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں کہیں کا نہیں رکھی۔ تو میں نے بہت مختصر اس واقعے کو آپ کے سامنے رکھا، کچھ تو میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اس وجہ سے بھی، اور کچھ یہ کہ آج کل پابندیاں ہیں، حالانکہ آج
سوموار سے DDMA نے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے اس نے آج سے سوموار سے 28 فروری سے ساری پابندیاں واپس لے لیں۔ بازاریں بھی کھلیں گی، بازار بھی کھلیں گے، دکانیں بھی کھلیں گی، میٹرو بھی کھل گئی، بسیں بھی کھل گئیں، بازار کھل گئے، سب کھل گئے، لیکن پھر بھی ہم نے احتیاط رکھی، اور آپ بھی احتیاط کریے۔ تندرستی کو رکھنا یہ بھی فرض ہے، اپنی احتیاط رکھنا۔ اور یاد رکھیے کہ رمضان شریف کا مہینہ بھی آ رہا ہے، مسجدوں کو آباد رکھنا، شریعت کو سمجھنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی سے ہمیں سب کچھ ملے گا۔ انسان اگر محنت کرے، بس میں آپ کو ایک بہت چھوٹی سی بات بتاؤں، بات اپنی ختم کروں گا۔ اگر کوئی پنکھا چھت پر چل رہا ہو، چھت کا پنکھا چل رہا ہو، اور آپ کسی سے کہیے کہ بھئی پنکھا بند کر دو، اور وہ پنکھا بند کرنے کے لیے کوشش کرے، کوئی سیڑھی لگائے، کوئی اسٹول لگائے، کوئی ڈنڈا مارے، کوئی رسی ڈالے کہ اس پنکھے کو بند کرو، پیر صاحب کا حکم ہے پنکھا بند کر دو، چلنا نہیں چاہیے، لہذا اس کو روکنا ہے۔ اگر کوئی اس تیز چلتے ہوئے پنکھے کو طاقت سے روکے گا، کیا بنے گا؟ یا تو پنکھا ٹوٹے گا یا وہ بیچارہ خود ٹوٹے گا۔ اور اگر کسی کو پنکھا بند کرنا آتا ہوگا اور وہ سوئچ کو آف کر دے گا، کھٹکا بند کر دے گا، تو پنکھا بند ہو جائے گا۔ بہت آسان طریقہ ہے۔ شریعت کا یہی حساب ہے، شریعت کا یہی حساب ہے۔ کوئی کہتا ہے میں قرض سے پریشان ہوں، کوئی کہتا ہے میں دکان سے پریشان ہوں، کوئی کہتا ہے میں اولاد سے پریشان ہوں، کوئی کہتا ہے میں تندرستی سے پریشان ہوں، اور وہ کوششیں کرتا رہتا ہے اپنی عقل سے۔ جیسے پنکھا بند کرنے والے کوشش کر رہے تھے نا ڈنڈا مارنے کی، وہ کوشش کرتا ہے اپنی عقل سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے راستے بتا دیے۔ اگر شریعت کے راستے پہ چلیں گے سارے کام آسان ہو جائیں گے، اور اگر شریعت کے راستے سے نہیں چلیں گے تو پھر چھوٹے چھوٹے کام بھی بڑے مشکل ہو جائیں گے۔ لہذا آج اپنے بچوں کو، خاص طور سے لڑکوں کو، لڑکیوں کو، نوجوانوں کو، ٹھیک ہے اسکول کی تعلیم بھی ضروری ہے، کالج کی تعلیم بھی ضروری ہے، ماڈرن ایجوکیشن بھی ضروری ہے، دنیا کا سلیقہ اور طریقہ بھی ضروری ہے، لیکن دین کو چھوڑ کے نہیں۔ پہلے دین، بعد میں دنیا، ہر چیز ضروری ہے۔ آج ہم لوگ جو کر رہے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہمیں دی ہے، حدیثوں میں جو موجود ہے، جو قرآن میں موجود ہے، اگر ہم اس پہ عمل کریں گے نا بہت آسان ہو جائے گا، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ بزرگان دین نے یہی سکھایا، اللہ کے ولیوں نے یہی سکھایا، ہمارے بزرگوں نے یہی سکھایا، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں رب العالمین ہم کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول کو سب معلوم ہے، اللہ کے رسول کو سب معلوم ہے، انہوں نے بتا دیا۔ ہماری سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی دین کی تعلیم دیں اور اپنے آپ بھی دین پر عمل کریں، اور جو بھی زندگی ہے اس کو شریعت کے مطابق چلائیں، انشاءاللہ ہر مشکل خود بخود آسان ہو جائے گی۔